اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام النبی الامی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلاۃ بر محمد بزرگان ملت اور برادران ایمان، کائنات کا پروردگار، کائنات کا رسول اپنے عظیم پیغمبر کی زبانی بیان فرما رہا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور یہ وہ حدیث ہے جسے تقریباً تمام فرقے اقرار کرتے ہیں۔ عظمت سیدہ وہ عظمت ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو کائنات میں کوئی بھی عزیز و باد پیغمبر اس منزل کو نہیں پہنچا جس منزل پر جناب سیدہ تھیں۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ نمونہ عمل ہیں، آپ با کردار اور کردار کا نمونہ ہیں۔ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں سیدہ کی عظمت کو دیکھا جائے اور کاغذ اور قلم کی روشنی میں پرکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدہ سے بلند تر کوئی بی بی نہیں ہے۔ عزیزو، کچھ باتیں ہیں، آپ چونکہ اصالہ ثواب کی مجلس ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے پریکٹیکل اور کچھ ہوتا ہے تھیوری۔ تو لیکن ان دونوں چیزوں میں جو پریکٹیکل ہوتا ہے وہ تھیوری کی عکاسی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھا جائے تو تھیوری اور پریکٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کچھ لکھا ہوا ہو وہی عزیزو پریکٹیکل میں بھی آپ کر لیں۔ کسی بھی لائن میں آپ چلے جائیں تو لکھا کچھ ہوتا ہے اور عمل کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی لائن میں آپ چلے جائیں، کاروبار کی لائن میں چلے جائیں، اگر کوئی MBA کیے ہوئے ہے اور وہ جو پڑھ لکھ کر کے آیا ہے اس حساب سے اگر وہ بات استعمال کی جائے تو یقیناً وہ بزنس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے گا بہت سی چیزیں، مثال کے طور پر میں کسی پر کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، مثال کے طور پر تھیوری میں کہیں نہیں پڑھایا گیا ہوگا کہ آپ جھوٹ بولیے، لیکن بزنس میں عملی طور پر دیکھا جائے 1000 جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے کوئی کاروبار ہے اور کاشتکاری ہے، آپ پروفیسر سے ملیے، وہ جب اپنا بتائیں گے ایک لیبل ہوگا کہ اتنا ڈالیے، اتنا کیجئے، یوں کیجئے، اور اس کے بعد جب پریکٹیکل میں جائیے تو آپ دیکھیے وہ کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ کہتے کچھ ہیں عقیدے کے معاملے میں، لکھا کچھ ہوتا ہے عقیدے کے معاملے میں۔ غور کیجئے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں پہلے بتا دے رہا ہوں عزیزو۔ اور کیجئے گا، آپ دیکھیے گا، غور سے دیکھیے گا کہ لکھا کچھ ہوتا ہے اور عمل کچھ ہوتا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا کچھ ہے اور مستند معتبر روایتوں میں لکھا ہوا ہے اور اس پر عمل کسی اور بات پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رسول کی حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب جس حساب سے فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، کیا عملی طور پر کوئی اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے؟ کوئی عقیدہ رکھتا ہے؟ آپ بتائیے ٹکڑے کا مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر ایک آپ یاقوت پتھر کو لیجئے، اس کے 1000 ٹکڑے کر دیجئے۔ جب 1000 ٹکڑے آپ اس کے کریں گے، جس ٹکڑے کو اٹھا کر کے آپ پوچھیں گے، معلوم کریں گے فنکار سے یہ کیا ہے، وہ یہی کہے گا یاقوت ہے۔
وہ یہی کہے گا یاقوت ہے. ہزاروں ٹکڑوں پر یاقوت کا اطلاق ہوگا, جتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے یہی. رسول نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, اتنا ہی تو کہا. تو جیسے رسول ویسے فاطمہ. عزیزو لکھتے سب ہیں, مانتا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیے لکھا سب نے, آپ بھی نہیں مانتے, ہمارے یہاں بھی نہیں مانتے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی نہیں مانتا. کوئی ذرا کہہ دو کہ فاطمہ رسول جیسی, جو رسول کے صفات وہ فاطمہ کے صفات, جو رسول کا منصب وہ فاطمہ کا منصب, جو رسول کی منزل وہ فاطمہ کی منزل, فوراً کہہ دیا جاتا ہے انہوں نے تو حد سے بڑھا دیا, رسول سے بڑھا دیا. رسول تو خود کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. آپ ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا دیجئے, ذرہ برابر فرق محسوس نہیں ہوگا. جو پہلے چراغ کی روشنی ہوگی وہی آخری چراغ کی روشنی ہوگی. آپ دیکھیے یہ چیز کو میں بتا رہا ہوں, آپ اس میں فرق نہیں, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس میں فرق ہو اور اس میں تبدیلی آ جائے, لیکن فوراً کہہ دیا جاتا ہے لو انہوں نے تو حد سے بڑھا دیا, انہوں نے تجاوز کر دی, انہوں نے رسول سے بڑھا دیا, انہیں رسول جیسا بنا دیا. بھائی یہ تو غلو کرنے لگے, غلو کرنے لگے کہ یہ تو غلو کر دیتے ہیں, حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اور ایسا محسوس ہوتا ہے, میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں کسی پہ, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جتنے بھی فضائل اہل بیت علیہ السلام ہیں یہ سب کو پڑھ لکھ کر کے آئے ہیں, سب کا ان کو حافظہ ہے, اس کے بعد انہوں کوئی علم ہی نہیں ہے جو ان کے پاس علم ہے, کہ اس کے بعد کوئی علم ہی نہیں. کوئی آپ حدیث, کوئی بھی حدیث آپ لے لیجئے, یا کوئی آپ آیت اٹھائیے اور اس آیت کی نسبت اہل بیت سے دے دیجئے تو فوراً کہیں گے اغیار کی بات چھوڑیے, اپنے کہنے لگتے ہیں. قرآن میں دکھائیے, قرآن میں کہاں ہے یہ فضیلت کہاں ہے قرآن میں اہل بیت سے منسوب؟ یہ تو فلاں تفسیر میں فلاں کی طرف ہے, جیسے ساری تفسیریں پڑھ کر بیٹھے ہوں, بس وہی تفسیر ہے جو انہوں نے پڑھی ہے, اس کے بعد کوئی تفسیر نہیں ہے. عزیزو ساری مدح کی جتنی آیتیں ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں مفسرین اکرام نے فرمایا ہے وہ سب اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں. امام حسن عسکری فرماتے ہیں یہ قرآن کسی اور چیز کا نام نہیں ہے, ہمارے کردار و حسنات کا نام قرآن مجید ہے. آپ دیکھیے جو کچھ ہم نے کیا اس کا نام قرآن مجید ہے. یہ غور کیجئے گا, یہ ساری فضیلتیں جتنی ہیں تو آپ دیکھیے اٹھائیے, جہاں کہیے ہے پہلے بیت علیہ السلام کے لیے تو فوراً کہہ دیں گے دکھائیے قرآن میں, دکھائیے قرآن میں کہاں تحریر فرما ہے, قرآن میں کہاں ملتی ہے یہ فضیلت, قرآن میں کس جگہ ہے یہ فضیلت. جن کی شان میں قرآن نازل ہوا, جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا, جن کی حرکات و سکنات پر قرآن نازل ہوا, جن کا کردار قرآن ہے, عزیزو جتنے ایمان کا وجود ہی جن کے گھر سے روشن ہوا. آپ دیکھیے جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, اہل بیت حرکت کرتے رہے, اہل بیت افعال انجام دیتے رہے, دین بنتا رہا, شریعت بنتی رہی. ایک مثال ہے عزیزو میں بتاؤں, دیکھیے آپ جہاں نیت اور عمل میں فرق ہوگا وہاں پر رسوائی ہوگی. جہاں نیت اور عمل میں فرق ہوگا, جہاں نیت بدلتی رہے یا عمل بدلتا رہے, دونوں چیزیں, وہاں پر رسوائی شروع ہو جائے گی. اور جہاں پر ثابت قدمی رہے گی وہاں پر رسوائی نہیں ہوگی. ساری تاریخ اسلام پڑھ جائیے, اہل بیت علیہ السلام میں نہ کسی نے کبھی نیت بدلی, نہ کسی نے کبھی عمل بدلا. آپ پڑھیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں, کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ارادہ لے کر کے چلے اور چلتے چلتے پھر کسی نے سمجھایا تو وہ رک گئے اور رک کر کے انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا. کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ تبدیلی, کہیں نظر نہیں آئے گی اہل بیت علیہ السلام میں, چہاردہ معصومین میں یا انبیاء علیہ السلام میں, کہیں نہیں کہ یہ عمل لے کر کے چلے اور منزل سے پہلے کسی نے مشورہ دیا فوراً رک گئے. یہ صحابہ کے یہاں تو نظر آ سکتا ہے, اہل بیت کے یہاں نظر نہیں آ سکتا. آپ دیکھیں جو بدل جائے وہ اہل بیت نہیں, جو رک جائے وہ اہل بیت نہیں, جو ڈر جائے وہ اہل بیت نہیں, جو ارادہ تبدیل کر دے وہ اہل بیت نہیں. حسین گھر سے نکلے, عزیزوں نکلنے ساری روایتیں پڑھ جائیے, لوگ سمجھاتے رہے, لوگ بتلاتے رہے, حالات سے ڈراتے رہے, نہ حسین کے کردار میں کمی آئی, نہ ثابت قدمی میں کمی آئی. اگر حسین ٹھہر جاتے تو کربلا کا وجود نہ ہوتا, اور اگر کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا وجود نہ ہوتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ دیکھیے وجود کربلا
آپ غور کیجئے گا، اس وجود کربلا کا نام اسلام ہے. اگر اسلام سے کربلا ہٹا لیجئے تو اسلام میں کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ جہاں سے کربلا ہٹے گی وہیں سے یزیدیت شروع ہو جائے گی. یزیدیت کو کسی اور شے کا خطرہ نہیں ہے، صرف کربلا سے خطرہ ہے. اس لیے اسلام کو بچانے والی کا نام کربلا ہے. حسین کے لیے اسی لیے تو رسول نے فرمایا، نہیں تو اس حدیث کا کیا معنی تھا؟ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو آپ بتائیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی اس کا مطلب یہی تو ہے کہ عزیز الدین عام الفیل کو اسلام دیکھا جائے شریعت محمدی شروع ہوئی اور 61 ہجری پہلی محرم سے اسلام کے بچانے والا شروع ہوا. اسی کا نام ہے اسلام، اسی کا نام. اسی لیے عزیزو آپ دیکھیے جتنوں سے بیعت طلب کی تھی یزید نے، 4 لوگوں سے طلب کی تھی، 3 مان گئے تھے، بس ایک امام حسین ہی تو نہیں مانے تھے. تو کیا ضرورت تھی؟ اکثریت تو مان گئی. بھئی ووٹ جیتا جاتا، الیکشن جیتا جاتا اکثریت پر، تو ایک فرد تو ہی ہے حسین. اور جب یزید سے پوچھا گیا بھئی کیا ضرورت ہے، حسین نے نہیں کی. کہا بیعت، میری بیعت مسلمانوں نے کر لی. کہا بیعت مسلمانوں نے کر لی اور تم چاہتے بھی یہ ہو مسلمان بیعت کر لیں؟ کہا نہیں، ابھی اسلام نے بیعت نہیں کی. غور کیجئے، یہ سننے والی غور کرنے والی بات ہے. کہا مسلمانوں نے میری بیعت کی ہے، اسلام نے بیعت نہیں کی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا عزیزو، مسلمانوں نے بیعت کی ہے، اسلام نے بیعت نہیں کی ہے. جو رک جائے وہ اہل بیت نہیں، جو جھک جائے وہ اہل بیت نہیں، جو ٹک جائے وہ اہل بیت نہیں. عزیزو اہل بیت نے باطل کی نہ کل بیعت کی تھی، نہ آج بیعت کی ہے، نہ آنے والے زمانے میں بیعت جائے گی. اسلام پہچانیے، اسلام کہتے کسے ہیں؟ اسلام پہچانیے آپ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کسی اور شے کا نام نہیں ہے. وجود اہل بیت کا نام اسلام ہے، کردار اہل بیت کا نام اسلام ہے، منزلت اہل بیت کا نام اسلام ہے. جہاں اہل بیت، اسی لیے تو پردہ غیب میں ایک موجود ہے اور سب مانتے ہیں وہ آئے گا، وہ آئے گا. تو عزیزو کیوں کہتے ہو آئے گا؟ کیا بات ہے جو سب کہہ رہے ہیں، ہر فرقہ کہہ رہا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ کیا ضرورت ہے انتظار کی؟ بغیر اہل بیت کے اب تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے آج بھی بھروسہ بنی ہاشم کے اوپر ہے. میں بالکل لفظی بات کر رہا ہوں آپ سے عزیز دوستو، کسی اغیار پر بھروسہ نہیں ہے، کسی غیر پر بھروسہ نہیں ہے. آج بھی بھروسہ کدھر؟ کیوں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے سوچا؟ کیونکہ اس لیے اب تو اپنے بھی کہنے لگے بیچ بیچ میں. ابھی ایک جگہ بیٹھے تھے تو بولے بھائی کیا ضرورت ہے، فلاں نے بھی تو اسلام پھیلایا، فلاں نے بھی تو اسلام پھیلایا. ہمارے ہاں کہتے ہیں فلاں نے بھی تو اسلام پھیلایا. بھئی فلاں نے اسلام پھیلایا، فلاں نے اسلام، بہتوں نے. کہ صحابہ اکرام نے اسلام نہیں پھیلایا؟ پھیلایا اسلام. ان سے کہا کس نے تھا آپ اسلام پھیلائیے؟ غور کیجئے اس پہ، بات بہت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ بتائیے ان سے کہا کس نے تھا کہ آپ اسلام پھیلائیے؟ کہ اسلام پر اتنی مجبوری آ گئی کہ ایسے اسلام پھیلائیں گے؟ اور جو کہتے ہیں، جو ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی فلاں نے اسلام پھیلایا، فلاں نے اسلام پھیلایا، فلاں. بھائی اچھی بات ہے، کیوں نہیں، اچھا کام کیا. تو یہ کیا اب جواب کم ہے کیا؟ ان سے کہا کس نے تھا اسلام پھیلائیے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ جملہ کیسا، کتنا برا نازیبہ جملہ ہے. جیسا جیسا اسلام پھیلایا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آج اسلام جتنا رسوائی اور بدنامی کا سبب بن رہا ہے وہ ایسو ہی کا اسلام پھیلانے کا نتیجہ بن رہا ہے. آپ غور کیجئے گا میری بات پہ، میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک وہ ہے نہیں، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ دین ہے؟ تو اس کا کیا وہ ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہے، وہ خطرہ ایمان کہہ لو، آپ کو بھی کہنا، وہ نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں، سوچنے والی باتیں ہیں. یہ نتیجہ آج جتنا بدنامی کا سبب بن رہا ہے اسلام. بدنامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ یوں ہو گیا اور یہ آتنکواد اور یہ نہیں، یہ بدنامی کا سبب نہیں ہے. بدنامی کا سبب ہے کہ شریعت میں نقص پیدا کرنا، شریعت غلط مسائل کا عکس کرنا، شریعت میں تبدیلی پیدا کرنا، مسائل شریعہ کا صحیح نہ پہنچنا،
اس لیے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی دین پہنچاتا ہے، وہ ویسی ہی شریعت پہنچاتا ہے، وہ ویسا ہی کردار پہنچاتا ہے، وہ ویسا ہی عمل پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں عزیزو شریعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بعد اہل بیت یا بعد 14 معصومین علماء اکرام پر رکھا گیا ہے، بد اعمال پر نہیں رکھا گیا ہے۔ ہم ایسے ویسے سے مسئلے حاصل نہیں کرتے، جو مسائل میں فوقیت رکھتا ہے اس سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ہم جو شریعت حاصل کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسی سے لے لیا اور ایسی لے لیا، یہ آیت اللہ الزام کوئی اور وجہ نہیں ہے، یہ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ صحیح مسائل پہنچائیں۔ ہمارے یہاں باب اجتہاد جو کھلا ہوا ہے وہ اسی لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے بیچ میں ڈال دی؟ عزیزو آپ غور کیجئے، آیت اللہ الزام سے دین لینے کا کیوں؟ اس لیے کہ خطا نہیں ہو سکتی۔ اور خطا کیوں نہیں ہو سکتی؟ یوں تو وہ معصوم نہیں ہے، لیکن وہ سارے حالات کا جائزہ لے کر کے دنیاوی حالات اور پھر ما سبق ماضی میں جو علماء کرام عزیزو جو معصومین نے حدیثیں بیان کی ہیں ان سے عرض کر کے وہ مسئلے پہنچاتے ہیں اور پہنچا کر کے بتلا دیتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرنے لگے نہیں ہم تو اسی وقت پر پڑھائیں گے، نماز اسی وقت پر ادا کریں گے، کوئی بھی وقت ہو اس پر نہیں اسے فوقیت، تو عزیزو اسی لیے آیت اللہ نے بیان فرمایا ہے جب ایک عبادت جاری ہو تو جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تو دوسری کی طرف نظر نہ کرنا۔ جب ایک نماز پابندی وقت پر پڑھیے بہتر ہے، نماز کا وقت پر پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نماز نہ پڑھیے، میں جو بات پہنچا رہا ہوں اس سے دیکھیے آپ، نماز کا وقت پر بجا لانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، اچھا ہے کہ آپ پڑھیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ماں بیمار ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے اسے آپ کو لے کر کے جانا ہے تو آپ ٹھہریے۔ آپ کہیں گے نہیں اللہ جیسا کہ بنا رکھا ہے، اللہ بھائی اور نہیں نماز کا وقت ہو گیا اور ہم پہلے ادھر جائیں گے تو ماں جب تک، اب انصاف سے بتاؤ آپ چلے جائیں نماز پڑھنے کے لیے اور ماں بیٹھی ہو اور اسی درمیان حکیم کے یہاں ڈاکٹر کے یہاں نہ پہنچا پائے اس کے بعد وہ گزر جائے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شریعت ذمہ دار ہوگی یا آپ ذمہ دار ہوں گے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ نااہل لوگوں کی پہچان ہے، میں جو بات پہنچا رہا ہوں یہ نااہل جاہل لوگوں کی پہچان ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک میں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ کیا ہے؟ اس لیے تو یہ تو ماں ہے یا باپ ہے یا اور قریبی ہے، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اغیار، اسلام کہتا ہے مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، عزیزو کوئی فرقے کا دوست نہیں یا دوست نہیں، اگر غیر یعنی اہل حنود میں سے بھی اگر کوئی ڈوب رہا ہو یا اس کی جان کو خطرہ ہو یا خوف ہو کہ اس وجہ سے جان چلی جائے گی تو اسلام شریعت کہتی ہے آپ نماز توڑ دیں، پہلے اس کی جان بچائیں۔ عزیزو یہی تو مسئلہ ہے سارا، میں یہی تو بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے بھی اسلام پہنچایا، فلاں نے بھی پہنچایا، ان سے کہا کس نے تھا کہ آپ اسلام پہنچائیے، ایسا ہی تو پہنچایا ہے، کیونکہ انہوں نے فوراً دیوار کھینچ دی، بس مسلمان لا الہ الا اللہ کلمے کا شریک۔ میں بہت کھل کر کے بات کر رہا ہوں کہ کلمے کا شریک ہے تو ہمدردی کرو، اور جہاں کلمے کا شریک نہیں ہے تو فوراً اپنے تیور دکھا دو، یہیں سے اسلام ختم ہوتا ہے۔ اسلام اخلاقیات کا مذہب ہے، بد اخلاقی کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے جو عزیزو زور دیا ہے وہ خدمت خلق پر زور دیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، خود امام حسین کی حدیث ہے کہ اگر مانگنے والا آئے تو اس کا مذہب پوچھ کر کے اسے بھیک نہ دینا، بلکہ یہ سمجھ کر کے بھیک دینا کہ اس نے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، اسے مانگنے والا بنایا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا، اب تو یہ چل رہا کہ بھئی دیکھو یہ کلمے کا شریک ہے تو اسے بھیک دو، اور نہیں ہے تو اسے بھیک نہ دو، اب تو یہ چل رہا ہے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا نہیں آپ کا، اور اس سے بڑھ کر کے یہ تو بہت بڑی بہت قریب کی بات ہے، انسانیت کا تو رابطہ ہے۔ اسلام تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ وضو کریں
اور نجس العین جانور جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، اگر وہ آ جائے پیاسا تو آپ پہلے اسے پانی پلائیے، اور وضو نہ بھی کریں تو چاہے تیمم سے نماز پڑھیں، اس کی جان بچائی۔ نجس العین جو کبھی پاک نہیں ہو سکتا، تو کافر و مشرک پر تو یہ ہے کہ کبھی پاک ہو جائے گا۔ تو پھر عزیزو جب یہاں شریعت لے کر کے آ گئی تو پھر یہ حکم کس نے دیا ہے کہ آپ تعصب برتیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے کہیں بھی کردار کشی نہیں کی ہے۔ اگر پیغمبر کردار کشی کرتے تو سب کچھ اہل بیت ہی کو دے کر کے چلے جاتے۔ عزیزو اغیار سے کی صحبتوں میں نہیں جاتے، اغیار کے یہاں نہیں جا کر کے بیٹھتے، سلمان کو 10ویں درجے پر نہیں پہنچاتے، ابو ذر کو 9 درجے پر نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے عزیزو بتلایا ہے کہ آپ اخلاق پہنچائیے، آپ کردار پہنچائیے۔ پڑھیے آپ اہل بیت علیہ السلام کو، اہل بیت نے کہیں نہیں کی۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ ایک نیکی کرو، اللہ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دے گا، اور دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں جو تعصب کی نیت سے دیتا ہے اس کے ہاں برکت نہیں ہوتی۔ آپ اپنا اخلاق پہنچائیے، اور اس وقت نمونہ ہیں بہت سے ایسے لوگ آپ دیکھیے جنہوں نے یہ کیا اور انہوں نے تعصب نہیں برتا۔ ہمارا شکوہ، تو میں بہت کھل کر کے باتیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سوچیں میں کسی کو وہ نہیں، ہمارا شکوہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے یہاں اخلاق اور عبادت کو مسجد میں مصلی پر قید کر دیا۔ آج جتنی بد اخلاقی پھیل رہی ہے سب انہی لوگوں سے پھیل رہی ہے جنہوں نے کہنا شروع کر دیا بس اللہ ہی اللہ، اور انہوں نے لفظ اللہ کا سہارا لے کر کے اہل بیت تک کو چھوڑ دیا۔ وہیں سے بد اخلاقی شروع ہو گئی، اس لیے کہ اخلاقیات کا درس اہل بیت نے دیا تھا، اور جہاں سے اہل بیت کا دامن چھوٹا وہیں سے بد اخلاقی شروع ہو گئی، مسلمان بدنام ہونا شروع ہو گیا۔ اگر اہل بیت کا دامن نہ چھوڑا ہوتا تو آج اسلام دنیا میں بدنام نہ ہوتا۔ میں جو پڑھ رہا ہوں میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، اسی لیے عزیزو، اور جب جہاں یہ بد اخلاقی شروع ہوئی اور وہ بد اخلاق مسلمان جب پٹنا شروع ہوتا ہے تب اسے کون؟ اسلام نظر آتا ہے، اہل بیت نظر آتے ہیں، اور وہ کہنا شروع کرتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ جہاں پٹنا شروع ہوا تو فوراً کہنا شروع کر دیتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ اب اسے اپنا نظر نہیں آتا، فوراً کہتا ہے اسلام۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کل بھی اسلام کو اہل بیت نے بچایا۔ آپ سمجھے نہیں میں جو کیا کہہ رہا ہوں؟ اسلام خطرے میں سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا یزید نے کیا کہا تھا؟ میری بیعت مسلمانوں نے کی تھی، اسلام نے نہیں کی تھی۔ وہ حسین کو اسلام کہہ رہا تھا، یہ شاطر مسلمان چالاک ہے۔ جہاں پٹنا شروع ہوا تو فوراً کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اسی لیے مرزا محمد اطہر صاحب پڑھا کرتے تھے بھئی اسلام خطرے میں کیسے؟ کیا مغرب کی 3 کے بجائے 2 ہو گئی، یا ظہر کی 4 کے بجائے 2 ہو گئی، یا مغرب کی 3 کے بجائے 6 ہو گئی، یا فجر کی 2 کے بجائے 1 ہو گئی؟ نہ کہ یہ تو رکعتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو کہا پھر اسلام خطرے میں تھا۔ سن 61 ہجری میں بعد کربلا مسلمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اسلام خطرے میں نہیں ہوگا، اسلام خطرے میں نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں حیدر پیغمبر کے لیے ہر جگہ موجود تھے، حیدر پیغمبر کے لیے، خون کے منبر کے لیے، ہجرت کے بستر کے لیے۔ ٹوٹ جاتا آسمان اگر بڑھتی 5 انگلیاں، یہ تو کہیے 2 بڑھی تھی بابے۔ واہ 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 واہ، آپ غور کیجئے جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں، اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا، بہترین نمونہ، کوئی اور چیز نہیں ہے نماز، کردار اہل بیت کا نام نماز۔ قرآن نے تو اتنا کہہ دیا تاقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کس نے کر کے بتلائی؟ کسی صحابی نے کر کے بتلائی نماز کہ یوں پڑھو؟ بتائیے کسی نے بتائی؟ میں تو بالکل کھل کر کے کہہ رہا ہوں، کسی نے؟ اہل بیت علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام نے، اور پیغمبر اسلام نے نماز پڑھ کر کے بتلایا کہ ایسے پڑھو، یہی تو کہا، وہی جو اسی کا تو نام ہے۔ تو پھر جیسی پیغمبر نے پڑھی ویسی پڑھیے، پھر تو نماز ویسی پڑھی جائے جیسے پیغمبر نے پڑھی۔ ہے نہیں، مطلب وہی تو نماز ہے۔ آپ پورے قرآن پڑھ جائیے، کہاں دکھا کہ ایسے پڑھو ایسے پڑھو؟
یہی تو کہا بس اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجئے، اتنا کہا قرآن نے، اور اہل بیت نے خود پیغمبر اسلام نے پڑھ کر کے بتلائی کہ نماز پڑھو، تو کیسی پڑھو؟ جیسی پیغمبر نے پڑھی، اور سب دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ایسے پڑھی، جیسی ہم پڑھتے ہیں ویسی پیغمبر نے پڑھی، تو جب جیسی آپ پڑھتے ہیں جیسی پیغمبر نے پڑھی ویسی آپ پڑھتے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہے کہ یہاں پر ہاتھ باندھو، یہاں پر ہاتھ باندھو، یہاں پر ہاتھ باندھو؟ اس کا مطلب یہ کسی کو یقین نہیں ہے پیغمبر نے کیسی پڑھی ہے۔ ہر فرقہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم، ایک کہہ رہا ہے ہاتھ کھول کر کے پڑھو، میں بہت کھول کر کے بات کر رہا ہوں، آپ خود غور کیجئے، بھئی پیغمبر نے فرمایا نماز پڑھو، کیسی پڑھو؟ جیسی میں پڑھ رہا ہوں ویسی نماز پڑھو۔ اب پڑھی کیسے؟ کون سی والی نماز پڑھی پیغمبر نے؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں یوں باندھیے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں یوں باندھیے، ایک صاحب یوں کہہ رہے ہیں، اور ایک امام کہہ رہے ہیں ہاتھ کھول کر کے پڑھی۔ تو کیسی پڑھی جائے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتائیے کون سی پڑھی جائے، کس کی مانی جائے؟ اور ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسے پیغمبر پڑھا کرتے تھے، ہم ویسی نماز پڑھتے ہیں جیسی پیغمبر پڑھا کرتے تھے۔ تو کون سی والی پڑھیں؟ حنفی والی پڑھیں، شافعی والی پڑھیں، مالکی والی پڑھیں، حنبلی والی پڑھیں، کون سی پڑھیں؟ سب کی جگہ الگ الگ ہے، کون سی والی نماز پڑھی جائے؟ آپ خود بتائیے، ہم تو وہی سی پڑھنے لگیں گے جس پر یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر۔ جب اختلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ پیغمبر کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک فرقہ یہ دلیل دیتا ہے کہ بھائی وہ بت چھپا کر کے لاتے تھے آستینوں میں، اور حکم ہوا ہاتھ کھول دو تو بت گر جائیں، یہ واہیات دلیل ہے، اس لیے کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو خود بخود ہاتھ کھل جاتے ہیں، وہ ویسے گر جاتے ہیں۔ آپ بتائیے، ارے نہیں تو تکبیر بھیجی تبھی کھل جاتے ہیں، ایک دم تھوڑی ہوتا ہے، تو ویسے گر جاتے ہیں، تو واہیات دلیل، فرضی بنائی ہوئی دلیل ہے۔ پھر کیسے پتا چلے کہ پیغمبر، اور پیغمبر کے زمانے میں کوئی اور جماعت کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا، پیغمبر سے آگے جانے کا حق نہیں، اتنا احترام تو تمام صحابہ کرتے تھے، پیغمبر سے آگے بڑھ نہیں سکتے، تو پھر صحیح نماز کا طریقہ کس سے پوچھا جائے؟ کوئی ایک بتا دے کسی نے آگے بڑھ کر کے دیکھا ہو کہ پیغمبر کیسے پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں بتلا سکتا، کہیں آپ دکھلا دیجئے، کوئی نہیں کہتا، بس یہی کہتا ہم ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے پیغمبر پڑھا کرتے، تو کسی نے تو دیکھا ہوگا، کہیں نظر نہیں آتا کہ دیکھا ہو، تو پھر کیسے پتا چلے صحیح نماز کیسے پڑھی جائے؟ کسی کو اجازت نہیں جو مصلی سے آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ کر کے دیکھ لے کہ پیغمبر کیسے نماز پڑھتے تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے پھر اس کے دروازے پر جاؤ جو حالت نماز میں پیغمبر کے مصلی پر کھیلا کرتا تھا، جو کبھی پشت رسالت پر ہوتا تھا، وہی تو بتلا سکتا ہے کہ صحیح نماز کیسی ہوتی ہے، وہی بتلا سکتا ہے صحیح نماز، وہی صحیح طریقہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے آپ دین اور شریعت اہل بیت علیہ السلام سے لیجئے۔ میں 100 دلیلیں ایسی آپ کو دے دوں گا، سارا دین اہل بیت علیہ السلام۔ اگر آپ نے ذرہ برابر غفلت کی اور رہا تو اہل بیت کہیں پر بھی آپ دیکھیں، اہل بیت نے نماز کو طویل تو کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ پشت رسالت پر امام حسین آئے، امام حسن آئے، کہ دیکھا آپ نے، لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو چھوڑا نہیں، رسول نے نماز کو چھوڑا نہیں، پشت رسالت پہ حسنین آئے اور رسول نے نماز جاری رکھی، کہ دیکھا چھوڑا نہیں، توڑی نہیں، حسنین کی وجہ سے نماز، ارے تو یہ بھی کوئی بات ہوئی، حسنین کی وجہ سے نماز توڑی نہیں، تو حسنین کو بھی تو پشت رسالت سے نہیں گرایا، اس وقت تک سر نہیں اٹھایا۔ آپ سے بھی کہا گیا ہے 3 مرتبہ پڑھیے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، ہے ہمت پڑھ دو 70 مرتبہ، ہے ہمت کہ پڑھ دو 70 مرتبہ، ہے کسی میں ہمت کہ 70 مرتبہ پڑھ دو؟ کوئی امام پڑھ سکتا ہے؟ دوسرے دن کو جماعت خالی ہو جائے گی، ایک بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن ایک روایت نہیں کہتی کہ کسی صحابی نے کہا ہو ہمارا رسول اللہ آپ تو بہت طویل سجدہ کراتے ہیں، ایک صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ احترام امام حسین میں اقرار رضا نہیں، آپ نہیں، ملا نہیں، مولوی نہیں، پیش نماز نہیں، مالک شریعت، سجدے میں سر، خبردار سر نہ اٹھانا۔ کیوں نہیں کہا دیر ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں کہا نماز اول وقت نکل جائے گا؟
میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جس وقت پشت رسالت پر حسنین تھے، تم چھوڑو نمازیوں کی بات، خود رسول کے بتاؤ ذہن میں کون تھا؟ خود رسول کی نیت میں کون تھا؟ جب رسول سجدہ کر رہے تھے، جو کہا جاتا ہے اما سجدہ کرنا بدعت، سجدہ کرنا بدعت ہے، اور یہ کیا غلط ہے، سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، اما کوئی کسی کے لیے سجدہ ہو، جب رسول پشت پر حسنین کو بیٹھا کر کے سجدہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، تو یہ 2 رکعت کا ملا اس سجدے کو بدعت کیسے کہہ سکتا ہے جو رضا علی حسین کے لیے تعظیمی سجدہ ہو رہا ہو؟ آپ دیکھیں نماز میں سجدہ کون سا سجدہ ہو رہا، اور نہیں نظر آئے تو پھر آیت اللہ خوئی صاحب کا مسئلہ پڑھ لیجئے آپ، انہوں نے بیان فرمایا ہے، میرے پاس تو مسائل میں دکھا دوں گا آپ کو، آپ دیکھیں آ کر کے، کیا آپ جا کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ تعظیمی سجدہ، اس لیے کہ اللہ نے جو خلقت انسان کے لیے جو فرشتوں سے سجدہ کرایا بعد خلقت انسان، تو سب سے پہلے انسان کو سجدہ کرایا ہے، اپنے آپ کو نہیں کرایا۔ پڑھیے آپ سورہ بقرہ قرآن مجید کو، پہلا سجدہ جو کرایا وہ کون سا سجدہ کرایا؟ آدم کو، جس میں فرشتے بھی تھے، جس میں شیطان جن بھی تھے، کون سا سجدہ کرایا ہے؟ نکال دو قرآن مجید سے۔ اب جو سوال کیا گیا تو سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اللہ کرانا چاہتا تھا۔ تو انصاف سے بتاؤ کب کرایا؟ جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا، جب آدم کا پتلا سوکھ رہا تھا، جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا تب سجدہ کرایا؟ نہیں، پڑھیے جب انوار خمسہ کے نور کو پیشانی جناب آدم میں رکھ دیا، اور جب وہ نور کو رکھا تب اللہ نے کہا ملائکہ سے فسجدو، اب کرو سجدہ، اب کرو سجدہ۔ اما اگر اہل بیت آدم کی پیشانی میں آ جائیں تو فرشتے سجدہ کرنے لگے، اور اگر ہم سجدہ کرنے لگے، کہ سجدہ کرایا کہ نہیں کرایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مالک شریعت ہیں، جو محافظ شریعت ہیں۔ عزیزو، ان کے لیے نماز ٹھہری، ان کے لیے نماز رکی، ان کے لیے نماز اول وقت پر پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ میں جو مسئلہ پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، مستحب ہے، بہتر ہے، جیسے کہ نماز جماعت سے ادا کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، واجب نہیں ہے۔ پڑھیے گا جو مسئلوں کو دیکھیے آپ، یہ نہیں ہے کہ لفظ کر دیا ہم تقلید کرتے ہیں اور جانتے کچھ نہیں۔ تقلید کسی اور تماشے کا نام نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں بس یہ کہہ دیا ہم آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنئی صاحب اور آیت اللہ صادق شیرازی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں، اسے پڑھیے بھی تو کیا لکھا تقلید کہنا کسی آیت اللہ کے عملیے پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ میں جو بات پڑھ رہا ہوں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس نہیں کہ ہم نے نام رکھ دیا کہ ہم آیت اللہ سیستانی یا خامنئی یا شیرازی صاحب کی تقلید کرتے ہیں اور اپنے مسئلے گھچڑے ہوئے ہیں۔ یہ تماشا نہیں، دین کے ساتھ دھوکہ نہیں، شریعت کے ساتھ دھوکہ نہیں، اس لیے کہ اس سے شریعت بدنام تو ہو سکتی ہے، ہمارا استدلال غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک آیت اللہ کا استدلال غلط نہیں ہوتا۔ میں جو بات پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے عزیزو، اس پر غور کیجئے۔ تقلید کسی اور یہ جو فیشن چلا ہے نا کہ ہم تقلید فلاں کی کرتے ہیں، حکم فلاں کا مانتے ہیں، تو نہ آپ فلاں کے ہیں نہ فلاں کے ہیں، اس لیے کہ ماننا بھی جہالت ہے اور تقلید کرنا بھی جہالت ہے۔ یہ جو فیشن چلا ہے، میں بالکل کھل کر کے وہ آتے پڑھ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ جس کی تقلید کیجئے اسی کے مسائل پر عمل کیجئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ تقلید فلاں کی کر رہے ہیں، عمل ہم ان کا حکم، آپ انہی کی تقلید کیجئے جن کا حکم مان رہے ہیں۔ اسی کا نام تقلید ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کیجئے۔ وہ خود آیت اللہ ہے تو اس کی تقلید کیجئے۔ یہ غور کرنے والی بہکیے نہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ علماء ہی کی دین ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا کیا چیز کیسے ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پاس، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اور تقلید کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم وہ استدلال نہیں کر سکتے،
ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کو حدیث و قرآن سے عکس کر کے آسانی کے ساتھ ایک عام انسانوں تک پہنچائے. اسی لیے اسی کا نام تقلید ہے کہ وہ آسان کر کے پہنچا دیا کرتے ہیں. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں عزیزو. شریعت اسی لیے عزیزو, جب میں پھر پڑھ دوں روایت. ایک شخص آیا, امام حسن کم سنی کا عالم تھا, بچپن میں مولا کائنات تشریف فرما تھے, صلح حدیبیہ سے قبل کا واقعہ ہے. آیا ایک شخص, آپ جانتے ہیں سب کا باپ تھا, جتنا بھی یہ کردار گزرا ہے کربلا کا, ان سب کا باپ آیا. امام حسن کا زمانہ, کم سن شہزادہ زمانہ تھا, مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے. آیا اور آنے کے بعد مولا کائنات سے کہا میرے حالات درست کرا دو رسول خدا سے, میرے حالات درست کرا دو رسول خدا سے. مولا کائنات دیکھنے لگے, بولے تم کب سے آ گئے؟ انہوں نے دیکھا مولا کائنات نے منہ پھیر لیا, کوئی توجہ نہیں دی. توجہ چاہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا تھا کہ دین اہل بیت سے لیا ہوتا تو یہ غلطیاں نہ ہوتی عزیزو. پھر کہا خوشامد کی. جب دیکھا مولا کائنات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں, تو کم شہزادہ روایت کہتی ہے امام حسن بہت چھوٹے سے تھے, آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے امام حسن سے کہتا ہے شہزادے تم ہی میری صلح کرا دو رسول خدا سے. اگر اسے معرفت نہ ہوتی تو کم سن بچے کے قریب نہیں جاتا. اور کیجئے گا, اسے معلوم ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو جوان ہوتا ہے وہی بچہ ہوتا ہے. اگر اسے معرفت نہ ہوتی تو یہ بالکل نہ کہتا شہزادے آپ ہی کرا دیجئے, کم سن بچہ ہے. انداز موسیٰ میں اس کی داڑھی پکڑ کر کے کہتا ہے کیا سفارش کرنے کی ضرورت ہے, کلمہ پڑھ لے رسول راضی ہو جائے گا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ اس بچے نے کہا تھا. دین پہنچایا نہیں پہنچایا؟ اگر اس جگہ پر دین غغیار سے لیا ہوتا تو غلط. اہل بیت سے, تو اہل بیت میں سن و سال کی قید نہیں ہے, یہ مالک شریعت ہے, یہ وارث شریعت ہے. غور کرنے کی بات ہے. اور بتا دوں ایک بات, پھر میں نے آپ کے درمیان پڑھی, اس چیزوں کو غور کیا کیجئے, اس لیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ عبادت ہو رہی ہے. عبادت ہے, اس کو آپ یوں ہی نہ سمجھیے کہ یہ عبادت. وجہ کیا ہوئی ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں یہیں سے بہت سی باتیں ایسی ہو گئیں. جو آئے انہوں نے کہا 2 جملے زحمت تمام. کہا ہم تو یہی سنتے سنتے بڑے ہو گئے, 2 جملے زحمت تمام. آپ بتائیے یہ زحمت ہے؟ زحمت اسے کہتے ہیں جس میں پریشانی ہو. ابھی آپ شعراء سے سن رہے تھے, بڑا اچھا سلام پڑھ رہے تھے مرثیے میں بھی, اور اس نوجوان لڑکے نے بھی بڑا اچھا پڑھا. آپ دیکھیں وہ پڑھ رہا تھا کہ میں جنت کا رضوان, چھوٹا سا خانہ اپنے آپ کو جنت کا رضوان. تو کیا غلط پڑھا اس نے؟ اس کی فکری بلندی آپ دیکھیے. اس نے عزا خانہ بنا کر کے کیا محسوس کیا کہ میں رضوان جنت ہوں. وہ تو یہ کردار پیش کر رہا. مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 جملے زحمت تمام. عزا خانے میں بیٹھنا زحمت بتا رہے ہیں. بس جہاں سے یہ زحمت شروع ہوئی وہیں سے یہ بات شروع ہوئی کہ اذان ہو رہی ہے. وہیں سے یہ بات شروع ہوئی, اذان ہوئی, یعنی ختم کرو اسے. تو اس کا مطلب یہ زحمت ہو رہی تھی تو ختم کرو. اگر اسے عبادت بنا کر کے پیش کیا ہوتا تو آج زحمت کا لفظ نہ ہوتا. میں نے پڑھا آپ کے درمیان آیت اللہ الزام کا مسئلہ ہے, اور اس پر بہت ڈسکس ہوا, بہت بحث ہوئی ہے. یہاں نہیں, قوم اور نجف میں, کہ جب ایک عبادت ہو رہی ہو تو دوسری عبادت کی طرف جب تک نہ بڑھیے جب تک پہلی عبادت تمام نہ ہو جائے. اور پھر دلیل دوں عزیزو, خود رسول نے بیان فرمایا ہے. بتائیے کائے کے لیے فرمایا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے بزرگ ہیں, بہت مجلسیں آپ نے سنی ہے, کسی ایک چیز کو بتا دو کہ رسول نے کہا ہو عبادت 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 کہیں کہا ہے؟ میں روایت پڑھ رہا ہوں عزیزو, حسین خان سرائے میں پڑھ رہا ہوں, پڑھیے دیکھیے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ کے قریب پہنچے گھر میں. جب جا کر کے پہنچے تو گفتگو بیٹی سے کرنی شروع کی. اب جب بیٹی سے گفتگو کر رہے تھے اتنے میں روایت کہتی ہے دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. معتبر روایت ہے, سب کے یہاں پر یہ روایت ہے. دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. اب بیٹی گفتگو کر رہی ہے, وہ دروازے پر دیکھ رہے ہیں. بیٹی نے کہا
بابا یہ کیا کر رہا ہوں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ توجہ ہی نہیں دیتے. ایسے گفتگو کہیں ہوتی ہے؟ آپ کسی کے پاس پہنچیے اور پہنچ کر کے بات کرنا چاہے اور آپ منہ گھما کر کے کھڑے ہو جائیں کسی کی طرف تو بات کرنے والا ناراض ہو جائے گا. اما آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، محفل میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے. بات کیسے کی جاتی ہے؟ جب تک نظروں سے نظریں نہ مل جائیں، انداز سے انداز نہ مل جائے، چہرے سے چہرہ نہ مل جائے. ادھر وہاں کون ہے؟ پہلے خلیفہ وقت کس کے یہاں گئے؟ ام المومنین کے گھر، رسول کے گھر میں بیٹھے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں. ام المومنین گفتگو کر رہی ہیں. ہے کسی مسلمان میں ہمت کہ ام المومنین کچھ بیان کریں اور مسلمان نظریں چرا لے؟ ہے کسی میں ہمت؟ لیکن کوئی نہیں کہتا کہ کوئی ایسا ہو کہ لیکن وہ پہلے صاحب دیکھ رہے ہیں دروازے کی طرف. جب بیٹی نے جھنجلا کے کہا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دروازے سے علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں. تو بیٹی نے کہا بابا اس سے پہلے آپ نے انہیں دیکھا نہیں ہے؟ کہا دیکھا ہے لیکن آج کا دیکھنا الگ ہے. کہا کیوں؟ کہا رات مغرب عشاء کی نماز کے بعد رسول نے بیان فرمایا ہے کہ وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. بیٹھے کس کے سامنے ہیں؟ ام المومنین کے. یعنی انہوں نے خود بتلا دیا ادھر دیکھنا عبادت ہے. اب پہچانیے روایت. عبادت کیا چیز ہے؟ جب ایک عبادت شروع ہو، آیت اللہ عزام نے کہا عبادت یہ زحمت نہیں، عبادت. جب ایک عبادت ہو رہی ہو تو دوسری عبادت کی طرف گھڑی نہ دیکھیے. پڑھیے روایت جو میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے پھر ایک دلیل اور، اس کے بعد آپ کی عبادت تمام. آپ دیکھیے رسول خدا مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور بیٹھے ہوئے ایک صحابی مصلی پر نماز. رسول نے کہا سنو یہاں آؤ. اس نے دیکھا رسول بلا رہے ہیں. اس نے کہا 2 رکعت رہ گئی، جلدی جلدی ختم کر لوں. اس نے روایت کہتی ہے جلدی جلدی نماز پڑھنا شروع کی اور نماز پڑھ کر کے رسول باتوں میں شمار اوروں سے لگ گئے. وہ نماز تمام کر کے پھر چلا. اب جو رسول کی طرف آیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے. کبھی آپ سوچیں کہ نماز ایسا نہیں ہے، نماز بہترین عمل ہے، محبوب عمل ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اب جب وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ سلام. وعلیکم السلام، خیریت، کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے بلایا. بولے ہم نے کب بلایا؟ کہا جب میں نماز پڑھ رہا تھا. تو کہا تبھی تو بلایا تھا، اب کائے کے لیے آئے؟ پر یہ روایت ہے کہ نہیں؟ ہم معتبر روایت ہے. کہا میں نے اس وقت بلایا تھا، اب کس لیے آئے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا بتائی کس نے؟ کہا میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا بتائی کس نے تمہیں؟ کہا آپ نے بتائی ہے. تو کہا بلا بھی تو ہم ہی گئے تھے، کیا ہمیں نہیں معلوم ہمیں کس وقت بلانا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کس وقت بلانا چاہیے؟ اسی لیے روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ آواز دیں گے، امام آواز دیں گے تو جس حالت میں ہو فوراً چلنا شروع کر دینا. اگر ذرہ برابر کہا تو جو جہاں ہے وہیں رہ جائے گا. اس لیے کہ بلانے والا وارث شریعت ہے، وہاں وقت نہیں دیکھا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ رکے رہیں، محبوب عمل ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا ہے عزیز و عبادت عقل کے اوپر، اس کی جزا عقل کے اوپر. جیسی عقل ہوگی ویسی اس کی جزا ملے گی. نہیں تو عزیز و کربلا میں یہ نہیں ہوتا. جب امام حسین نے کہا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سارے صحابہ کہتے چلیے جماعت ہو گیا. آگے کھڑے نہیں ہوتے. آگے کھڑا ہونا بتلاتا ہے کہ عبادت کسی اور شے کا نام نہیں ہے، اطاعت معصوم کا نام عبادت ہے. میں جو بات پڑھ رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا. اطاعت معصوم، وقت کس بات کا متقاضی ہے، وقت کیا مانگ رہا ہے. یہ میرے جملے جو ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز کو خفیف سمجھ رہا ہوں. میں معرفت نماز پہنچانا چاہتا ہوں، آپ پہنچانیے. خالی سجدے کرنے کا نام عبادت نہیں ہے کہ آپ بس لگ گئے اور لگ کر کے جتنی 4 رکعت ہے اسے پڑھ کر کے ہٹیں گے. یہ دیکھیے وقت کس بات کا متبادل، شریعت کیا کہہ رہی ہے، توضیح کیا کہہ رہی ہے. آیت اللہ جس کی تقلید کرنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے پڑھنی چاہیے، کس کے پیچھے پڑھنی چاہیے، کیوں پڑھنی چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے، وقت کی ضرورت کیا ہے، کس حساب سے پڑھنا چاہیے. اسی کا نام تقلید ہے اور اسی کا نام عبادت ہے. اسی کا نام عبادت ہے. نہیں تو عزیزو امام حسین نے
بالکل وقت آخر اس عالم میں جناب زینب سے کہا تھا بہن زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا، ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ایسے عالم میں بھی عزیز و امام کہہ رہے ہیں اپنی بہن زینب سے کہ ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ وہ زینب اس عالم میں بھی نماز شب کی پابند تھی عزیزو، بغیر وضو کے تیمم سے نماز ادا کی ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توقے خاردار اور نماز ادا کی ہے۔ نماز کا عالم یہ ہے، وقت کی کیا ضرورت ہے عزیزو۔ امام نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو ہمارے آواز استغاثہ پر لبیک کہے۔ مقتل میں روایت ہے کہ امام زین العابدین چوب خیمہ لے کر کے غشی کے عالم میں نکال کر کے اور خیمے سے باہر نکل آئے اور آ کر کے غشی طاری ہوئی اور گر گئے۔ جیسی گرے امام کی نظر پڑی، فوراً آواز دی زینب میری آواز استغاثہ پر سجاد اپنے آپ کو روک نہ پایا، جاؤ سجاد کو خیمے میں لے جاؤ۔ عزیزو اندازہ لگاؤ یہ آنسو مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ عزیزو 8ویں امام فرماتے ہیں ہماری جد امجدہ جناب سیدہ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گی جب تک ایک ایک رونے والے کو نہ بخشوا لیں گی۔ عزیزو اندازہ لگاؤ، رونا انبیاء کی سنت، رونا نبیوں کی سنت، رونا پیغمبر کی سنت۔ پیغمبر نے اپنے چچا حمزہ پر آنسو بہائے، پیغمبر کی گھر کی عورتوں نے جناب حمزہ پر آنسو بہائے، صحابہ کی بیویوں نے جناب حمزہ پر جنگ احد کے بعد عزیزو آنسو بہائے۔ روایت مسلسل جناب جعفر طیار پر آنسو بہائے۔ جناب نوح کا نوحہ کرنے والا اسی لیے لقب پڑا ہے۔ جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف پر آنسو بہائے، مسلسل گریہ کیا۔ یہ گریہ عظیم عبادت ہے عزیزو، اسی لیے لیکن جب بھی اہل بیت اطہار کو چین سے نہ رونے دیا گیا۔ سکینہ کے منہ پر تماچے پڑتے تھے جب سکینہ بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ عزیزو زینب کی پشت پر تازیانے پڑتے تھے جب زینب اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی تھی۔ ایک عالم دین بیان کرتا ہے، ان کا جملہ ہے قیامت کا جملہ کہ زینب پانی کی اتنی پیاسی نہیں تھی جتنی آنسوؤں کی پیاسی تھی۔ عزیزو ہے کسی سامنے عزیزو کسی کی 4 سال کی بہن کے منہ پر تماچے مارے جا رہے ہوں اور سجاد دیکھ رہے ہوں کھڑے ہوئے، سجاد نظریں نیچی کیے رہتے تھے۔ عزیزو کہیں کہیں تو ایسا ہوتا تھا جب سکینہ کو گھڑکیاں دی جاتی تھی تو سکینہ آواز دیتی بھیا مجھے بچا لو، یہ بھیا مجھے بچا لو۔ اور بعض مقتل میں یہاں تک لکھا ہے جب کوئی نہیں بچاتا تھا تو زینب کا سکینہ کربلا کا رخ کر کے آواز دیتی چچا عباس، اے چچا عباس مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، اے چچا عباس مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ عزیزو بس ایک روایت ہے مقتل میں ہے جب یہ اسیروں کا کارواں بازار کوفہ میں داخل ہوا تو سکینہ کا دامن جلا ہوا، بیویاں بے کجاوا ناکوں پر بیٹھی ہوئی، چہرے پر بال پڑے ہوئے۔ عزیزو تماشائیوں کا مجمع، منادی کی ندا، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ سیدہ کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول کی نواسیاں ہیں، منادی ندا دیتا جا رہا تھا۔ اتنے میں جناب سکینہ کی نظر ایک بی بی پر پڑی، تو جیسی نظر پڑی تو سکینہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بی بی سے پانی مانگ لوں، پانی مانگ لوں۔ تو جناب زینب نے کہا بیٹا تم مختار کی بیٹی ہے، اس محتاج سے پانی مانگے گی اور یہ کیسے پانی تمہیں دے دیں گے؟ کہا پھپھی اماں یہ ہمیں کریم معلوم دیتی ہے۔ کہا سکینہ تو نے کیسے پہچانا یہ کریم ہے؟ کہا پھپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہے ساری عورتوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، بس اس بی بی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سکینہ کے۔ عزیزو وہ بی بی اٹھی، اٹھ کر کے روایت کہتی ہے نیچے اتر گئی اور جا کر کے اپنے گھر میں اپنی مالکہ سے کہا اے مالکہ دیکھو تماشائیوں کا مجمع ہے، کچھ قیدی آئے ہیں اور ان قیدیوں کے حلیے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہی قیدی ہیں جن کی تم داستان ہمیں سناتی ہو۔ کہا کیا مدینے کے؟ کہ ہاں محسوس ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مدینے کے اہل
بیت اتھار یا بازار کوفہ میں آ جائیں، کہا چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، کہا میں نے تم سے منع کرا تھا کہ کبھی تماشائیوں کا مجمع نہ دیکھنا، کہا کیوں آپ کو کیسے معلوم؟ کہا اس لیے کہ میری زینب کہا کرتی تھی کہ کبھی تماشائیوں کا مجمع نہ دیکھنا۔ لیکن کنیز نے مالکہ سے ضد کی، مالکہ کو لے کر کے بالا خانہ پر آئی۔ اب جو جیسی مالکہ بالا خانہ پر آئی تو مقتل میں ہے، جناب سکینہ نے دیکھا پھوپھی آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے پانی مانگ لوں، بس یہ لذانہ تھا۔ تو مالکہ نے کنیز سے کہا جا جلدی پانی لے کر کے آ۔ کنیز کودے میں پانی لے کر کے گئی، عزیز و جناب سکینہ کے آگے پانی بڑھایا، سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، ارادہ کیا کہ ہونٹوں کو پانی سے لگائے، لیکن اتنے میں اس مالکہ نے کہا بی بی ذرا ہمارے حق میں دعا کر دینا۔ بس جیسے یہ کہا دعا کر دینا، جناب زینب نے کہا ٹھہرو سکینہ، پہلے اس کے حق میں دعا کرو۔ کہا بتا تیری دعا کیا ہے؟ کہا میری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے میرے بچے ایسے یتیم نہ ہوں۔ سکینہ نے وہ جلا ہوا دامن جو شام غریبہ میں جل گیا تھا خدا کی بارگاہ میں پھیلا دیا، پروردگار جیسے میں یتیم ہوئی ہوں اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین مدینے میں خیریت سے ہو۔ بس یہ آنا تھا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ تو مدینے میں حسین کو جانتی ہے؟ کہا میں سب کو جانتی ہوں۔ کہا اور کسے جانتی ہے؟ کہا اس کی بہن زینب تھی، میں جانتی ہوں۔ بس جیسے یہ کہا تو جناب زینب نے کہا اگر زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی۔ کہا میں کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے ان کی کنیزی کی ہے۔ بس جیسے یہ سنا جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ یہ حسین کی بچی سکینہ، حسین کربلا میں ذبح کر دیا گیا، باغ زہرا اجڑ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے اس کا ثواب بلقیس فاطمہ بنت نواب حسن کی روح کو ارسال۔ ایک سورہ فاتحہ اور چچا سخاوت حسین کی رکو۔